اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا پروردگار بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام بقیت اللہ اعظم کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے سرداری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ شیعان حیدر کرار کی اور محبان محمد والے محمد کی پوری دنیا میں یا رب العالمین حفاظت فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اس ذکر کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محفل کی جو شخص امام حسین کی عزاداری کو دنیا میں جس حال میں بھی برپا کر رہا ہے ان کے تمام کرنے کے لیے حاجات پوری فرما۔ آواز بلند صلوات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی عطرتہ الاقدسین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بواسط بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میرے رب نے آقا مولا صاحب زمان بقیت اللہ اعظم وارث خون حسین منتقم خون حسین کے ظہور نور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایات میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو شخص محمد وعلی محمد علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود بھیجے صلوات بھیجے اللہ اس شخص پر 100 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اور روایت میں ملتا ہے جو شخص محمد وعلی محمد پر 1 مرتبہ صلوات بھیجے اللہ اس کی 100 حاجات کو پورا کرتا ہے، جس میں سے 30 حاجات اس دنیا کی اور 70 حاجات قیامت کی۔ اپنی حاجات کی قبولیت اور خدا کی طرف سے صلوات کو اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلا مرحلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کا مرحلہ ہے کہ اس نے اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ میں اور آپ سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کو برپا کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا عظیم احسان ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اگر ہم اس نعمت کے شکرانے میں ساری زندگی بھی سجدہ شکر کریں تو اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل کا ایک ثواب مقرر ہے، ہر عمل کا ایک ثواب کچھ نہ کچھ مقرر ہے، مگر وہ عمل کے جس کا ثواب بے حد و بے حساب ہے وہ ہم آل محمد پر آنسو بہانا ہے۔ اس طریقے سے مولا امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سید الشہداء ابی عبداللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کرنے والے لوگوں کے لیے باقاعدہ دعا کی ہے، اور دعا میں امام کے جملے ملتے ہیں کہ وَرْحَمْ تِلْكَ صَرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار ان اونچی اونچی آوازوں پر رحم کر جو ہمارے غم میں روتے ہوئے بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ عزاداری کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی دعا کریں کہ ہمیں ہماری آخری لمحات تک عطا کرے، تاکہ اس عزاداری کی نعمت سے ہم پر خدا کی رحمت بھی نازل ہو، ہمارے گناہ بھی معاف ہو، اور جس مظلوم کی عزا ہم برپا کر رہے ہیں اس کی ماں کی شفاعت کے بھی ہم حقدار قرار پائیں۔ اسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ شبہ سے ہماری جو گفتگو ہے
مہدی فی القرآن کے عنوان سے جاری ہے۔ اور میں نے انا انزلنا کی روشنی میں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد کی روشنی میں، اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہر زمانے میں اللہ کی ایک حجت موجود ہوتی ہے، خدا کا ایک خلیفہ اور اس کا جانشین موجود ہوتا ہے جو اس کے بندوں کی ہدایت کرتا ہے، ان بندوں کی بگڑی کو بناتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور اگر وہ کبھی گمراہ ہو جائیں تو انہیں اس طرح سے ہدایت کرتا ہے جیسے شب عاشور حسین نے حر کی ہدایت کی۔ لہٰذا زمانے میں اگر بے شمار ان گنت حر موجود ہیں تو وہ مایوس نہ ہو، ان کے زمانے کا حسین آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حسین کو جانیں اور قرآن میں سے اس کا تذکرہ دیکھیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دی، قرآن کے 28ویں سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا اور بندوں کو بتایا کہ میں خدا ایک خاص ارادہ رکھتا ہوں۔ توجہ آپ کی ہے کہ وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم منت لگائیں، احسان لگائیں ان لوگوں پر کہ جن کو زمین میں ضعیف اور کمزور کر دیا گیا۔ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور یہ احسان لگا کے اللہ کیا فرما رہے کہ میرا کیا ارادہ ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میں احسان لگا کے یہ جو کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں اسے دنیا میں، عالم میں امام بناؤں اور پوری دنیا کا وارث بناؤں۔ یہ ارادہ الہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر اس آیت کی کچھ تفسیر میں جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زمانے کے امام اور وارث جا کے بنیں گے، جب بھی بنے، کیونکہ جو اللہ کا ارادہ ہے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہزارہا یزید و شمر و شداد و حامان جیسے لوگ آ جائیں، نمرود و فرعون جیسے لوگ آ جائیں، اللہ کا جو ارادہ ہے وہ حتمی ہے، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مستضعفین کو دیکھیں کہ یہ کمزور لوگ کون ہیں، تاکہ ان کمزور لوگوں کو پہچان کے ہم زمانے کے اندر امام اور وارث بننے والے لوگوں کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کو میرے معزز سامعین اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں ایک چیز جو کہ دہرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو خاصان ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، جو اس کے انبیاء ہیں، جو اس کے ائمہ ہیں، جو اس کی طرف سے بھیجی ہوئی حجتیں ہیں، زمانے میں یہ لوگ ظاہری طور پر کمزور اور مظلوم رہے۔ مثلا حضرت نوح کو دیکھیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے تبلیغ میں، 950 سال میں بمشکل نوح 100 بندوں کو مسلمان کر سکے، 100 سے بھی کم، اور قوم نے ان کو اتنا ضعیف کر دیا کہ نوح تبلیغ کرنے جاتے، قوم ان کے اوپر پتھر مارتی، اتنے پتھر مارتی کہ نوح پتھروں کے اندر چھپ جاتے۔ ایسے جبرائیل آتے، پتھروں کو ہٹاتے، اپنے پر حضرت نوح کے جسم پہ پھیرتے، نوح کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا، اگلے دن نوح دوبارہ پتھر کھانے کے لیے قوم میں نکل جاتے۔ حضرت نوح کے بعد آپ درود بھیج دیں محمد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ مثلا حضرت لوط کی مثال لیتے ہیں۔ حضرت لوط کی جو قوم ہے وہ ایک بدکاری کے اندر، ایک فحش کام کے اندر مبتلا تھی۔ ان کی قوم نے انہیں اتنا ضعیف کیا کہ جب 2 فرشتے انسانی صورت میں ان کے پاس آئے مہمان بن کے، تو ان کی قوم ان پہ در پہ آ گئی اور کہا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت لوط اس قدر خود کو ضعیف اور کمزور ظاہری طور پہ انہوں نے محسوس کیا کہ قرآن میں ان کی دعا ملتی ہے، حضرت لوط نے
یہ دعا کی کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ جس کے پاس جا کے میں سہارا لیتا، آسرا لیتا، پناہ لیتا، اور تم لوگوں کے اس شر سے کہ میری رسوائی کے در پہ اور میرے مہمانوں کے ساتھ تم ایک بری نیت رکھتے ہو، اس شر سے میں تمہارے پناہ پا لیتا۔ حضرت لوط کے ہم عصر حضرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف کر دیے گئے، قوم میں اتنا ضعیف کر دیے گئے کہ نمرود نے اٹھا کے انہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے اپنے اس نبی کے لیے اس بھڑکتی ہوئی نار کو گلزار بنا دیا۔ آگے چلیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اقوام کے اندر، اپنی قوم کے اندر اتنے ضعیف ہوئے کہ قوم نے نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ ان کو سولی تک لے آیا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رفت دی اور انہیں بچا لیا، یہ ضعیف ہو گئے۔ حضرت یعقوب کو آپ دیکھ لیں، ان کو اپنے بچوں نے اتنا ضعیف کیا، کمزور کیا، ان کی اتنا مخالفت کی کہ ایک نبی خدا اور اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور پھر جا کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بھائی مصر کے بازار میں فروخت ہو گیا۔ یوسف جب مصر پہنچے تو ان کی ضعیفی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت نے اور اس کی زوجہ نے جب ان کے ساتھ ایک غلط ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام کو کہاں بھیج دیا گیا؟ زندان۔ پیغمبر اکرم کی مثال دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعیف ہوئے زمانے میں، درود بھیجیں محمد علیہ وآلہ، ضعیف ہوئے زمانے میں اللہ کے رسول، اس طرح سے ضعیف ہوئے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، طائف کے لوگوں نے شاعر کہا، مجنون کہا، اور سریرا آپ کو کیا سے کیا دشنام نہیں دیا۔ رسول اللہ کے بعد آل رسول اتنا ضعیف ہوئی ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کے گھر کو لوگوں نے جلا دیا، علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ جس علی کے مناقب ممبروں سے رسول نے بیان کیے تھے، انہی ممبروں سے لوگوں نے علی کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ تواریخ کے اندر ملتا ہے کہ حاکم شام نے 75,000 ممبر بنایا، 75,000، ایک نہیں، دو نہیں، 75,000 ممبر بنایا، جس 75,000 ممبر سے میرے اور آپ کے مولا پہ صبح و شام سب و شتم اور گالم گلوچ ہوتا تھا۔ ضعیفی امام حسن مجتبیٰ کو ضعیف کیا، کیسے؟ مولا کو زہر آلود نہ صرف خنجر مارا، وہ زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا کہ امام کا کلیجہ کٹ کے تشت میں آ پڑا۔ مولا حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی عزا ہم آج منا رہے۔ قتل کیا، حرمت پامال کی، حرمت کے ساتھ ساتھ قتل شدہ لٹے ہوئے لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ یہ ضعیفی آتی جا رہی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ چیز اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہی لوگ کہ جن کو تم نے ضعیف کیا ہے، زمانے میں انہیں ایسی قدرت دوں کہ یہی پسے ہوئے لوگ، یہی ضعیف لوگ اٹھیں اور اٹھ کے ظالم کی گریبان کو بھی تھامے، اور حکومت کا حق جو اللہ کے صالح بندگان کا ہے اس حق کو ان سے کھینچ کر اپنے لیے مختص کر لیں۔ مختص کر لیں، ظالم کی گردن پکڑ کے اپنے حق کو اس کے حلق سے نکال کے رکھ لیں۔ کون ہے یہ مستضعف؟ آئیں صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں، درود بھیجیں مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام کے ایک صحابی مفضل بن عمرو، مفضل نے جا کے امام سے جب بات کی تو مولا نے ایک روایت نقل کی مفضل کے سامنے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ علی، حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھا
دیکھنے کے بعد رسول خدا رو پڑے، گریہ کرنے لگے، اور مخاطب کیا ان تینوں مقدس ہستیوں کو اور کہا کہ انتم المستضعفون بعدی، کہ علی، حسن حسین، محمد مصطفیٰ کے بعد تم لوگ بہت ضعیف اور کمزور کر دیے جاؤ گے۔ تو مفضل نے کہا مولا اس کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ مفضل اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ضعیف کمزور کر دیے جائیں گے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ضعیف لوگ امام بنیں گے، پس جان لو کہ رسول کے بعد امام اگر کوئی بنے گا یا علی بنے گا یا علی کے بعد علی کی اولاد بنے گی۔ پھر مولا نے اس آیت کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ ضعیفوں کو امام بنائے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ آیت، توجہ رہے آپ کی، کہ مولا نے فرمایا یہ قرآن کی آیت کے ضعیفوں میں سے، ضعیف ہم آل محمد ضعیفوں میں سے امام بنیں گے، مولا نے فرمایا کہ یہ آیت ہم آل محمد میں قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قیامت کے دن تک ایک ایسی ہستی جو ظاہری طور پر ضعیف ہوگی، اللہ اس ہستی کو زمانے کے اندر امام بنا کے نصب کرے گا۔ درود بھیجتے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے محترم سامعین، ہر دور میں نے عرض کیا کہ دشمن رہے، انبیاء کے رہے، اولیاء کے رہے، ائمہ کے رہے، اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا ہے شیطان کو۔ اب اللہ نے شیطان کی دو قسمیں بیان کی، توجہ آپ کی رہے کہ دو قسمیں ہیں۔ اللہ نے کہا شیاطین الانس والجن، وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ لیکن اس شیطان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس شیطان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شیطان اپنے دور کے نبی کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا، تاکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہر نبی کا دشمن شیطان ہے، چاہے وہ جنوں میں سے یا انسانوں کے لبادے میں سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم سے اور پیغمبر سے پہلے جن لوگوں نے بھی انبیاء سے دشمنی رکھی، چاہے انسان کی بھی صورت میں تھے، وہ شیطان تھے۔ اب رسول اکرم سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کے بعد اس چیز کا پیمانہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے اپنی آل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا جو دشمن ہے مصطفیٰ کا دشمن ہے، ان کا جو دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ رسول اکرم کے بعد جس شخص نے بھی آل رسول سے دشمنی رکھی، چاہے انسان کے لبادے میں بھی، یہ شیطان ہے۔ شیطان ہے وہ شخص۔ اب وہ علی کا دشمن ہو، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، چاہے کسی حسب کا ہو، چاہے کسی نسب کا ہو، چاہے جس دور کا ہو، اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو، اس دور کے اندر بھی خدا کی قسم جو یزید کا دفاع کر رہا ہے نا، وہ یزید کے ساتھ ہے۔ یزید کیونکہ دشمن رسول اور دشمن خدا ہے اور دشمن خدا شیطان ہے، تو آج کے دور میں بھی یزید کا مدافع انسان کی شکل کے اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیات، اے دشمن کے لانا، نعرے حیدری، آواز بلند سے آلوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمجھ ہی نہیں آتی۔ آزاداری کے اوپر اعتراضات ہیں، امام حسین کے مشن پر اعتراضات ہیں، علم اٹھانے پہ اوپر اعتراضات ہیں، تعزیہ نکالنے پہ اعتراضات ہے، ماتمداری پہ اعتراضات ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم آپ کے پیسوں سے کرتے ہیں، آپ کے پیسوں سے کرتے ہیں، آپ کے سینے پہ آ کے ماتم کرتے ہیں، آپ کی کمر پہ آ کے زنجیر مارتے ہیں، آپ کے پیسوں سے علم سجاتے ہیں، آپ کی مساجد میں آ کے کچھ کرتے ہیں۔ میں کسی شیعہ سنی دشمنی کا حق میں نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے ہر شخص اپنی حد میں رہنا چاہیے۔
حد میں رہنا چاہیے. ہم لوگ آپ کی مساجد اور آپ کی مراسم کے بارے میں جب زبان نہیں کھولتے، آپ کا مذہب ہے جس طرح سے آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اس طرح سے اپنے دین اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری عزاداری کے اوپر زبان درازی کریں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہم سر و سینے پہ اگر یا حسین کہیں تو آپ ہمارے حسین کرنے کو بدعت کہیں؟ ہم رسول خدا کی سنت سمجھ کے حسین ابن علی کی ادا کریں اور آپ ہمیں کہیں کہ ہم دین سے خارج ہیں؟ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ٹھیکہ لیا آپ نے دین کا؟ عزیزان، جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، اہل سنت کی روایات کے اندر، کتب کے اندر، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو کافر نہ کہو. اگر تم کسی کو کافر کہو گے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. منافقت کی موت، تو شیعہ کافر، شیعہ بدعتی، شیعہ خارج از اسلام. خدا کی قسم جا کے پوچھے ہمارا قصور کیا ہے صرف علی کی محبت کے؟ ہمارا کیا قصور ہے صرف آل محمد کی ولا کے؟ ہمارا کیا قصور ہے ہم اس حسین کو روتے ہیں جس کی ولادت کے بعد شہادت سے پہلے خود رسول اس پہ روئے؟ روایت ہے. میں آپ کی خدمت میں کوئی ذاکری جملے تو عرض نہیں کر رہا. شب عاشور گزری، عاشور کے روز پیغمبر اکرم اپنی زوجہ ام سلمہ کے خواب میں آئے. پیغمبر کے سر پہ امامہ نہیں تھا، سر کے اندر خاک پڑی ہوئی تھی، ریش بکھری ہوئی تھی، صورت آپ کی انتہائی غم زدہ تھی. زوجہ نے پوچھا ام سلمہ نے، ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ کیا حلیہ بنایا آپ نے، کیا یہ پریشانی ہے؟ عزادارو سنیں گے آپ کے اور میرے رسول نے کیا جواب دیا. کہا ام سلمہ شب عاشور سے لے کے صبح تک میں رسول کربلا میں حسین اور اس کے اصحاب کی قبریں کھودتا رہا ہوں. رسول جس کی قبریں کھودے، آپ جا کے اعتراض کرنا ہے تو جا کے اللہ کے رسول پہ کریں، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ام سلمہ کے گھر میں آئے پیغمبر، کہا کہ ام سلمہ میں نے آرام کرنا ہے، کوئی میرے آرام کو بے آرام نہ کرے. پیغمبر حجرے میں چلے گئے، اتنے میں حسین ابن علی آئے مولا، دروازہ بند تھا. نانی اماں، نانا ابو ہیں، نانا جان ہیں، کہاں آرام کر رہے ہیں؟ کہا کہ حسین آپ کے نانا نے کہا ہے کہ کوئی ان کو بے آرام نہ کرے. مولا نے کہا نانی اماں مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میں حسین. نانا نے میرا بھی منع کر دیا آپ کو؟ اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر کی اپنے حجرے سے آواز آئی، ام سلمہ میں نے کہا تھا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے، میرا حسین کوئی ہے؟ حسین کو آنے دو. بی بی نے حجرہ کھولا، سید الشہداء اندر گئے. روایت میں ملتا ہے پیغمبر لیٹ گئے زمین پر، حسین ابن علی کو اپنے زانوں پہ کھڑا کیا، ہاتھوں سے اس طرح پکڑا، کہا الیہ یا حسین، الیہ یا حسین، حسین آؤ میری طرف. چلتے چلتے حسین کے قدم سینہ مصطفیٰ پہ آئے. جس کے قدم مصطفیٰ کے سینے پہ تھے. ہم کیوں روتے ہیں؟ جس کے قدم مصطفیٰ کے سینے پہ تھے نا، اس کے سینے پہ عصر عاشور شمر جیسا خبیث بیٹھا تھا. ہم نہ روئے. ہمارے علماء سے بڑی شخصیت گزری، علامہ علی نقی نقوی صاحب، علی نقی نقن صاحب، وہ کہتے تھے ہم شیعہ خدا کی قسم کبھی نہ روتے، کبھی نہ روتے. ہم شیعہ اگر انہیں رونے دیا جاتا جن کا رونے کا سب سے زیادہ حق تھا، ان کا رونے کا سب سے زیادہ حق تھا، انہیں نہیں رونے دیا گیا. یار آج شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، آج لوگ ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں نا، رو پڑتے ہیں. ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں. وہ ٹی وی ڈرامے دیکھ کے رونا بدعت نہیں ہے. رسول کا خاندان اجڑ گیا، اس کو رونا بدعت ہے. رسول کی بیٹیاں اسیر ہو کے جو گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، شرابیوں کے دربار میں آ گئی، شیعہ ان کے پردوں کو روتے ہیں تو بدعت ہے. کون سا ظلم ہے انسانیت آج بتائے جو آل رسول پہ روا نہیں رکھا گیا؟ اور اتنے ظلم کو گننے کے بعد کوئی ایک جرم تو بتائے حسین ابن علی کا.
کیا جرم کیا تھا حسین ابن علی نے؟ مدینہ سے نکل کے یہی کہا تھا کہ حسین گھومنے پھرنے نہیں جا رہا، حسین اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہے۔ حسین تو نکلے تھے اصلاح کے لیے، مسلمانوں نے حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا۔ نہ روئیں شیعہ، آج غزہ اور فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، عزاداروں، کتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ اور فلسطین کے اندر، ہر مسلمان کا دل ٹوٹا ہے۔ شیعہ سنی غزہ اور فلسطین کے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے بچوں پہ جتنا ظلم ہو، کوئی بچہ حسین کے عسکر جیسا مظلوم تو نہیں ہے۔ کسی ایک کا بچہ دکھا دیں جس کے گلے کے اندر گھوڑے شکار کرنے والا تیر مارا گیا ہو۔ ہم روتے ہیں حسین ابن علی کو، خدا کی قسم بدعت نہیں، میں ببانگ دہل اس شیعہ سنی مجمع کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، ہم بدعت نہیں عالی ترین عبادت سمجھ کے حسین کو روتے ہیں۔ ہماری عبادت کو بدعت نہ کہے، آپ کا نہیں مانتا دل تو نہ کرے، مگر ہمیں سکون سے اس کا غم منانے دیں جس کے اوپر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ شام میں غریبان تھی نا، بیبیاں جب گزری ہیں مقتل سے تو کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے۔ آپ مقتل اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عصر عاشور حسین کے خیمے میں شہداء کی لاشیں ایسے پڑے تھے جیسے مینا کے اندر حاجیوں کی ذبح کی ہوئی قربانیاں پڑی ہوتی ہیں۔ اکبر جیسا جوان، اکبر جیسا جوان سینے میں برچھی اٹھائے، باپ اس کا جا کے سینے سے برچھی نکال کے اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہے اکبر خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا، خدا اس کی نسل کو ختم کرے جس نے حسین کی نسل کو ختم کیا۔ اکبر کے رخسار پہ حسین نے رخسار رکھ کے کہا اکبر تیرے بعد دنیا حسین کے لیے آباد نہیں ویران ہے۔ کہاں جا رہا ہے مسلمان آج کا؟ کہاں جا رہا ہے آج کا مسلمان؟ ہم کس کو روتے ہیں؟ ہم اپنے دکھوں کو روتے ہیں۔ خدا کی قسم محرم کے ایام میں ہمارا اپنا مر جائے نا، ہم دفن کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم دفن کر کے اس لیے بھول جاتے ہیں جیسے 3 دن تک جس کو دفن نہیں کیا گیا اس کے جنازے پہ آ کے رو لے۔ کیوں روتے ہیں شیعہ؟ کیونکہ شیعہ محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس کی آل سے محبت رکھتے ہیں، اس کی ذریت سے محبت رکھتے ہیں۔ حسین کی مظلومیت کو شیعہ عزیز رکھتے ہیں، اپنے غم سے بھی زیادہ شیعہ اس کا غم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیعوں کو غم کرنے کی، لوگ کہتے ہیں نا زینب کبریٰ نے بد دعا دی تھی، تمہارے منہ میں خاک ہو، شیعوں کو رونے کی بد دعا زینب کبریٰ نے نہیں دی، شیعوں کو رونے کی دعا فاطمہ زہرا نے دی ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد ہے حسین ابن علی پہ رونا۔ ہم اپنا ہر غم بھلا کے خدا کی قسم اس غم کو روتے ہیں جس کے غم جیسا کوئی غم نہیں ہے، اور روئیں گے زارو قطار، روئیں گے جی بھر کے، روئیں گے اس کو، روئیں گے جس کی بہنیں سفروں میں اکیلی یا حسین کر کے روتی رہی ہیں۔ کیوں نہ روئیں؟ کیوں نہ روئیں؟ کائنات کی عزت قربان ہو علی کی عزت پر، کیوں نہ روئیں؟ کوئی مسلمان سنے نا علی کی باغیرت پردہ دار بیٹیوں کے سر میں شمر لعین کا ہاتھ تھا۔ شام غریبان تھی، وہ مرحلہ آیا ہے نا عزاداروں۔ میں تھوڑی سی مظلومیت آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ جانیں کہ رسول کی آل کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ لعین خیموں میں داخل ہوئے ہیں، بیمار کربلا پہ غشی تھی، انہوں نے بیمار کا بستر ایسے کھینچا ہے نا کہ بیمار کربلا منہ کے بل کانٹوں کے اوپر آ کے گرے۔ اتنا لوٹا رسول زادیوں کے خیموں کو، روایات میں ملتا ہے مال و دولت کو اٹھا کے لے گئے، بیبیوں کی سر کی چادر بھی اٹھا کے لے گئے۔ ہم روئیں گے، زارو قطار روئیں گے، خدا کی قسم اس شش ماہے کو روئیں گے جس کو حسین نے
مدینے سے ذبح ہونے کے لیے کربلا کے لیے تیار کیا تھا۔ واقعہ یہ حادثات ہی نہیں ہے، کربلا ازل سے ایک فہرست میرے معزز سامعین مرتب ہوئی تھی شہداء کربلا کی۔ اس فہرست کے اندر جس کا نام تھا نا حسین، اس کو لے کے چلے ہیں۔ کوفے سے مسلم کو بلایا، مسلم اوسجہ کو، حبیب کو بلایا، بصرے سے لوگوں کو بلایا، رستے میں زہیر ابن اکوین کو لیا۔ 18 دن کا سن تھا، عمر تھا علی اصغر کی، عزادارو 18 دن کی۔ آپ بتائیں جس ماں کا بیٹا 18 دن کا ہو وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اونٹوں پہ بیٹھ کے جنگلوں کے سفر کرے؟ علماء کہتے ہیں حسین ایسے لگتا تھا علی اصغر کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی اصغر آئے، میں علی اصغر کو کربلا لے کے جاؤں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا دودھ پیتا گود کا بچہ مر جائے اور اس کا باپ اس کا جنازہ اٹھائے۔ واللہ خدا کی قسم سب سے بھاری جنازہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں لے کے گئے علی اصغر کو حسین؟ اس کی وجہ اس وقت سامنے آئی جب شام کے اندر شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہو کے گئے، بلند ہو کے گئے۔ ایک شامی نے دربار میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سروں پہ سر جو ہے نیزوں پہ سوار ہے، حسین کا سر، علی اکبر کا سر، حسین کے علمدار عباس کا سر، جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا اس قاسم کا سر، اون محمد کے سر، حسین کے اصحاب کے سر۔ دیکھتے دیکھتے عزادارو اس کی نگاہ ایک نیزے پہ 6 ماہ کے بچے کے سر پہ پڑی ہے۔ تڑپ کے رہ گئے شامی۔ اس نے کہا حکومت نے ہم سے جھوٹ بولا، کربلا میں بغاوت نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ یہ 6 ماہ کا بچہ تلوار اٹھائے گا؟ یہ 6 ماہ کا بچہ نیزہ اٹھائے گا؟ اور جس کی ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا وہ کیا کہ جنگ کرے گا؟ حسین کی مظلومیت پر عزادارو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی خط ہوتا ہے نا، خط، اس کو کسی نے تصدیق اور مصدقہ بنانا ہو نا تو اس خط کے نیچے دستخط کیے جاتے ہیں، مہر لگائی جاتی ہے۔ وہ مہر لگ جاتی ہے نا جب، تو پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ خط مصدق ہے، اس کی تصدیق ہے۔ حسین کی مظلومیت کے اوپر علی اصغر کے ننھے سے قتل اور ذبح کیے ہوئے سر نے آ کے مہر لگائی ہے۔ رہ گئے نا جب اکیلے سید الشہداء، سارے کے سارے عباس بازو کٹا کے سو گئے، علی اکبر نیزہ اور برچھی کھا کے سو گئے، قاسم لاشا پامال کرا کے سو گئے۔ تو اتنی غربت آئی ہے نا حسین پر، خدا کی قسم اپنے اکبر کے دشمن کو آ کے حسین نے کہا آؤ مجھ غریب کی مدد کر لو۔ اپنے عباس کے بازو کاٹنے والے کو کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اور بے غیرتوں کے مجمع میں آ کے حسین نے آ کے کہا ہے اور تم میں سے کوئی غیرت مند ہے تو آئے میری بہنوں کے پردے بچائے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی تم میں سے ایسا ہے اور تمہاری اپنی بہنیں تو گھروں میں بیٹھی ہیں، رسول زادیاں جنگلوں میں رل رہی ہیں۔ کسی کو اپنے حرم سے پیارا رسول کا حرم ہے تو آئے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ شب عاشور عزادارو یہ غم تھا حسین کے دل میں، سنتے جائیں خدا اللہ جانے اگلے سال کوئی مہلت ملے نہ ملے۔ امام وداع کرنے آئے نا جب اپنی بہن زینب کبریٰ سے، روایت میں ملتا ہے حسین زینب کبریٰ کو جب دیکھا ہے نا حسین نے، علماء نے لکھا ہے حسین چپ کر کے نہیں دھاڑے مار کے روئے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ حسین خدا تیرے دشمن کو رلائے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ زینب حسین اپنے لیے نہیں رو رہا، مجھے پتہ ہے تیرے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا، میں تیری چادر کو رو رہا ہوں۔ حسین تیری اسیری کو رو رہا ہے۔ سب نے چھوڑ دیا، مولا نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، اچانک سے خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔ مولا خیمے میں آئے، کہا بہن زینب کیسا رونا ہے؟ زینب حسین کے ہوتے کیوں روتی ہو، کیا کوئی مر گیا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے غربت کی صدا دی ہے نا
اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا، اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا۔ آپ کی صدائے استغاثہ پہ اصغر کہہ رہے بابا تجھے اکبر نے چھوڑا، تیرا ننھا مجاہد ہے، کیوں غربت کی صدائیں دیتا؟ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا بابا۔ مولا نے کہا کہ ام رباب میرے 6 ماہ کے اصغر کو لاؤ، اصغر کربلا میں وہ کام کرے گا جو کہ شہید کر نہیں سکا۔ بی بی نے سجا کے شہزادے کو دیا، کہا مولا مجھے اصغر سے کچھ بات کرنی۔ کان میں آ کے بی بی نے اصغر کے کچھ بات کی۔ مولا نے کہا کہ رباب تو نے کیا کہا ہے؟ تو نے کیا اصغر کے کان میں بات کی ہے؟ کہا مولا میں نے اتنا کہا ہے اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اصغر تو جا رہا ہے اپنے امام کی نصرت کو، ایک بات خیال رکھنا ایک بات کا، جب تک تو زندہ ہے نا تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے۔ وہ بی بی تھی خدا کی قسم، کربلا کی ماؤں پہ جانے قربان، شب عاشور جب گزری ہے نا حضرت رباب لاشا حسین سے، سو دیکھا کہ کربلا کی خاک کے اوپر دھوپ میں حسین کا لاشا پڑا ہے، نہ حسین کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا ہے نہ کوئی کفن ہے۔ کہا کہ مولا مجھے معاف کرنا، میرا بس نہیں چلتا، رسول زادے میرا بس چلتا، میں تجھے کفن دیتی، میں تجھے غسل دیتی، میں تجھے دفن دیتی۔ کہا حسین میرا تجھ سے وعدہ ہے، تجھے پیاسا قتل کیا گیا، آج کے بعد رباب ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ حسین تیرا لاشا کربلا کی خاک پہ دھوپ میں پڑا ہے، آج کے بعد رباب چھاؤں میں نہیں بیٹھے گی۔ بس مولا نے اٹھایا شہزادے کو۔ مقتل کی معتبر کتابوں میں لکھا عزادارو، جب خیمے سے امام باہر آیا نا کربلا کے، تو امام نے اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا ہے۔ اس لیے چھپایا حسین کو گوارا نہیں تھا میرے ننھے شہزادے کے منہ پہ کربلا کی تیز دھوپ پڑے۔ وہ جو دھوپ سے اپنے شہزادے کو بچاتا ہو، اللہ جانے قبر میں اس کے منہ پہ کیسے تپتی ہوئی خاک ڈالی ہوگی۔ قوم اشقیاء کے سامنے آئے، کہا کہ اے لشکر یزید، اے قوم اشقیاء، تمہارا مجرم اگر ہے تو میں حسین ہوں، کوئی 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور؟ ہو سکے تو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ اتنا شکی تھا حسین کا دشمن۔ کہا کہ حسین پانی اپنے لیے مانگتے ہو، بچے کا بہانہ کرتے ہو۔ مولا نے کہا اصغر تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر۔ علی اصغر کو ایسے مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا، عجیب طریقے سے اصغر نے پانی طلب کیا۔ صاحب مقاتل نے لکھ لے، ننھی سی زبان اصغر نے اپنے منہ سے نکالی، خشک ہونٹوں پہ زبان اصغر نے پھیلی، بے زبانی میں کہہ رہے تھے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ یزید کا لشکر منہ پھیر کے رونے لگا، کہنے لگا فرات بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہا ہے، وہ ہمارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے۔ حسین کی اصغر کو پانی پلاؤ، وہ کتنا پیے گا یہ پانی بچہ؟ بس یہ جب انقلاب دیکھا نا تو عمر صاحب نے کہا حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کی بات کو میں برداشت نہیں کر سکتا، حسین کی کلام کو قطع کر۔ اس نے عزاداروں وہ تیر اٹھایا، روایت کے جملے معتبر کتابوں میں لکھا ہے وہ تیر جو جنگ میں انسانوں کو نہیں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ بس کمان میں رکھا تیر، چلایا، تیر اصغر کے گلے میں لگا۔ 3 روایتیں ملتی ہیں عزاداروں، بس میں مختصر کروں، شہادت قبلہ پڑھیں گے۔ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ تیر اصغر کے سر میں لگا، ایک روایت کہتی ہے فَرْضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچے کے تیر ایک کان میں لگا، دوسرے کان سے باہر نکل گیا۔ تیسری روایت کہتی ہے فَرْضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، تیر ادھر سے لگا، ایک شہرک کو چیرتا ہوا دوسری شہرک کو چیر کے نکل گیا۔ میں نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 روایتیں نقل ہیں۔ اس نے کہا تینوں کی تینوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ کیسے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ صغیر کا سر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، تیر کے 3 پھل تھے، ایک علی اصغر کے سر میں لگا، ایک کان میں لگا، ایک علی اصغر کے گلے میں لگا۔
کو بلند کیا. پروردگار حسین کے لیے یہ بھی آسان ہے کیونکہ تو حسین کو دیکھ رہا ہے. کہا کہ پروردگار میرے عسکر کا قتل سالے کی اونٹنی سے زیادہ سنگین ہے. قال لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي